صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، والدین اس کائنات میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس سب سے بڑی نعمت سے استفادہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے جیتے جی اور والدین کے جیتے جی اس نعمت کی عظمت کو پہچان لے، ورنہ مرنے کے بعد تو احساس سب کو ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں والدین کی عزت اور عظمت کے حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائی اس امت کو عطا فرمائی۔ اگر ہم صرف ان 2 آیتوں کا ترجمہ صحیح معنوں میں سمجھ لیں اور اپنی نسلوں کو سمجھا لیں تو میں سمجھتا ہوں والدین کی قدر اور منزلت کا احساس انسان کے قلب میں جاگ اٹھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت خالص اس کو مالک اور معبود سمجھ کے کرنی ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کے درجے میں حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس درجہ احسان میں والدین سے سلوک کرنے کی ترتیب اور طریقہ کیا ہے وہ اس امت کو اللہ پاک نے خود سمجھایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، بڑھاپے میں آ جائیں، کمزوری میں آ جائیں، بیماری میں آ جائیں، تو فرمایا دونوں ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ماں یا باپ تمہارا بڑھاپے کی دہلیز کو آ پہنچے تو تمہارے لیے تمہارے رب کا حکم اور فیصلہ یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو فرمایا اپنے والدین کے سامنے کبھی اف نہ کرنا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ یہ جو قرآن نے لفظ اف استعمال کیا ہے یہ وہ والا اف نہیں ہے جو ہم پنجابی میں اردو میں اف اف کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو گرمی زیادہ لگے تب بھی اف اف کرتا ہے، سردی زیادہ لگے تب بھی اف اف کرتا ہے۔ یہ لفظ اف عربی زبان میں آیا ہے، تو عربی میں اس کے معنی کیا ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کے لگ بھگ 10 معنی لفظ اف کے بیان کیے ہیں۔ اس میں سے صرف ایک آدھ معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید نے جو اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف، کہتے ہیں اس لفظ اف کا مفاد یہ ہے کہ اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وجود میں اتنی کمزوری آ جائے کہ وہ اٹھ کے خود واش روم تک جا کر بول و براز یعنی پیشاب وغیرہ نہ کر سکیں، اور بیماری، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے پاخانہ اور پیشاب بستر پہ نکل جائے اور اولاد کو اپنے ماں باپ کی صفائی کرنا پڑے، اولاد کو صاف کرنا پڑے، تو اولاد جب ماں باپ کی صفائی کرنے لگے تو صفائی کرتے وقت آپ کو پتہ ہے پاخانے کی اسمیل اور بدبو ہوتی ہے، تو اگر اولاد
والدین کی صفائی کرتے ہوئے والدین سے نفرت نہ کرتی ہو، مگر پاخانہ تو بدبو ہے، اس سے تو نفرت ہوتی ہے، اس نفرت کا اولاد اظہار یوں کرے اس بو سے کہ اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لے، اپنی ناک کسی چیز سے ڈھانپ لے کہ اس سمیل اور بدبو کو اپنے تک نہ پہنچنے دے، اور بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں یہ تصور کرے کہ لگتا ہے اج میرے پتر نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں نو صاف کر دیاں۔ تو امام رازی کہتے ہیں وہ جو کپڑا چہرے پہ رکھا تھا بو سے بچنے کے لیے، اور ماں یا باپ جو بوڑھے ہیں ان کو اس کی وجہ سے جو ناگواری گزری، عربی میں اسے لفظ اف کہتے ہیں۔ تو لوگو اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے یعنی اپنی ناک پہ کپڑا بھی نہیں رکھنا، کہیں ماں باپ کو ناگوار نہ گزرے۔ یہ اسی محبت کا جواب ہے جو بچپن میں جب بچہ ماں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے لوگوں، تو ماں کو دیکھا اپنی ہر روز کئی بار اپنے بچے کی صفائی کرتی ہے، کبھی اس نے اپنی ناک ڈھانپی؟ کیا اس ماں کو بدبو نہیں آتی؟ بدبو آتی ہے، مگر اس کے کلیجے میں اپنے بیٹے کی محبت کا جو سمندر جوش مار رہا ہوتا ہے اسے وہ بو بھلا دیتا ہے۔ آج بڑھاپے میں ماں باپ کی صفائی کرتے وقت اب اولاد کو چاہیے اس محبت کا جواب ماں باپ کو یہ یوں دے کہ اگر ماں باپ کی صفائی کرنا پڑے تو اس سے بھی ناگوار نہ گزرے۔ اور دوسرا معنی امام راضی یہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور ان سفید کپڑوں پہ ہوا بھی چل رہی ہو، کوئی مکھی آ بیٹھے تو گرد جیسے پڑتی ہے کپڑے پہ سفید پہ تو نظر آتی ہے، ایسی مکھی اگر بیٹھے، مچھر آ بیٹھے یا کوئی کیڑا آ بیٹھے تو بندہ دیکھتا ہے تو اس کو ناگوار گزرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، یوں کر کے نہ پھونک مارتا ہے، اور پھونک مارنے سے وہ کیڑا وہ مکھی اڑ جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ اف کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ جو مکھی بیٹھنے سے انسانی طبیعت پہ ناگواری اور بوجھ آیا اور اس نے جو ہلکی سی پھونک ماری، اس کو بھی عربی زبان میں اف کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے اس اتنی ناگواری والی یہ حرکت بھی نہیں کرنی کہیں ماں باپ کے نازک دل پہ بوجھ نہ آئے، اتنا ان کی نازک طبیعت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر دوستان محترم، آج جب میں اپنی نسل کو دیکھتا ہوں، نوجوان نسل کو، تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے کوئی سختی کا جملہ زبان سے نکل جائے، جملہ مکمل بعد میں ہوتا ہے، اولاد کی آنکھیں سر پہ جا پہنچتی ہیں۔ تو اسی ساڑھے ہستے کیتا کیوے اکثر اولادوں کو یہ کہتے سنا ہے ماں باپ کو کہ جی تسی کے گلاں کر دے، جی تسی ساڑھے واسطے بنایا کیوے۔ آؤ دوستان محترم، چھوٹی سی بات حدیث کی مگر دلوں کو رلا دینے والی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کا ایک صحابی آیا، جوان صحابی، اور اس نے اپنے باپ کی شکایت حضور علیہ السلام کو کی، اور شکایت یہ کی کہ یا رسول اللہ، میں محنت کر کے کماتا ہوں مگر میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال لے کر خرچ کر دیتا ہے۔ حضور میرے باپ کو منع کریں، میرا کمایا ہوا مال میری اجازت کے بغیر نہ لیا کرے۔ اب لوگوں، قانون تو یہی کہتا ہے کہ جس کا مال ہے اس کی اجازت سے خرچ کیا جائے، مگر آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک بوڑھے باپ کا مقدمہ آ گیا۔ میرے محبوب نے اس باپ کو پیغام بھیجا، پیغام ملا تجھے محبوب خدا بلا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے میرے محبوب کیوں بلا رہے ہیں؟ بتایا گیا تیرے بیٹے نے محبوب خدا کو شکایت کی ہے کہ میرا بیٹا میرا مال خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر۔ بوڑھا باپ لڑکھڑاتے قدموں سے لوگوں چلا، بارگاہ محبوب خدا میں پہنچا، دہلیز مصطفیٰ پر آیا۔ آقا مجھے کیسے بلایا؟ آقا نے کہا مقدمہ بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ بتا جب تو گھر سے چلا تو نے اپنے دل میں
اپنے بیٹے کے حوالے سے کچھ شعر پڑھے ہیں، اونچے نہیں پڑھے۔ جبریل میری چوکھٹ پہ کھڑا ہے، میرا رب پوچھ رہا ہے پہلے بتا وہ شعر تو نے کیا پڑھے ہیں، وہ مصطفیٰ کو سنا۔ وہ بوڑھا تڑپ گیا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ عالم الغیب نبی برحق ہیں، دل کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں دروازے سے نکلا، مجھے پتہ چلا میرے بیٹے نے میرے خلاف شکایت کی ہے دربار مصطفیٰ میں۔ حضور میرے دل پہ بڑا بوجھ تھا، میں نے دل میں جو شعر پڑھے، وقت نہیں میں عربی زبان کے وہ شعر پڑھوں، میں صرف ان کا ترجمہ چند لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اپنے کلیجے تھام کے سننا لوگو۔ وہ صحابی کہنے لگا میں نے یا رسول اللہ اپنے دل میں کہا کہ میں جوان تھا اور میرے پتر تو میری گود میں آ گیا، تو دنیا میں آ گیا، جس دن تو میرے گھر میں آیا میں نے اپنی جوانی کا نشہ بھول گیا، میں نے اپنی جان تیرے لیے وقف کر دی، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ گن گن کے تجھے دیا، تیری ساری ضرورتیں اپنا پیٹ کاٹ کے پوری کی، اپنا مال کمایا، کبھی تجھ سے پوچھ کے تیری ضرورت کے مطابق نہیں، بے اختیار خرچ کیا، میں سارا کچھ تیرے اوپر لٹاتا رہا۔ آج تو جوان ہو گیا، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، آج تیری کمر میں طاقت آ گئی، تیرے باپ کی کمر جھک گئی، آج میری محنت کی کمائی سے تیرے ہاتھوں میں توانائی آ گئی، اور آج بڑھاپے نے میرے ہاتھوں کو لرزانا شروع کر دیا۔ ارے میری کمائی کھا کر آج تیری ٹانگیں طاقتور ہو گئی ہے، اور آج تیرے بوڑھے باپ کی ٹانگیں کمزور ہو گئی ہے، آج تو صحت مند ہے، تیرا بوڑھا باپ بیمار ہے۔ او یار میں نے تو بیٹا سمجھ کے تجھے جوان کیا تھا، مجھے کیا پتا تو جوان ہو کے مجھے اپنا باپ نہیں مجھے اپنا نوکر سمجھے گا۔ فرمایا آج میں سمجھ گیا جب یہ شکایت ملی کہ میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا سردار ہے۔ اور یار اتنا تو حیا کر لیتا، چلے نوکر صحیح، میں نے 30 سال کی جوانی کو آج جھٹلا دیا ہے، میں نے ساری زندگی تجھے جو بیٹا سمجھا جھٹلا دیا ہے، یار مجھے پڑوسی سمجھ لیتا، نوکر نہ سمجھتا، اور مجھے محلے دار ہی سمجھ لیتا، کچھ تو یاد کرتا۔ لوگوں میں یہ لفظ بیان نہیں کر سکتا، اتنا بتانا چاہتا ہوں، بوڑھے کا دکھڑا جب میرے نبی پاک نے سنا، میرے حضور کی آنکھیں نکل آئی، آنسوؤں سے میرے محبوب کی داڑھی تر ہو گئی، کہنے لگے بابا بس کر جا، تیرے دل کا ٹکڑا سن لیا ہے۔ اس جوان بیٹے کو میرے محبوب نے قریب بلایا، قریباں سے پکڑا، جوانوں سننا بارگاہ مصطفیٰ سے والدین کی آداب کیا ہے، قریباں سے پکڑ کے میرے آقا نے جھنجھوڑ کے کہا جا میری بارگاہ سے نکل جا، انتا ومالو کا لیبی، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا۔ آج جس والد کو اب بازو پکڑ کے پوچھو اولاد دے بارے دسو، ہر باپ کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، یار میں نے ساری زندگی لگا دی، پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ جوانوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کل ہم نے بھی مرنا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، میں نے ایک بچے کو سنا، وہ اپنے باپ کو کہہ رہا تھا تو ساڑھے سے کیتا ہی کہ وے، تو باپ مسکرا کے کہہ رہا تھا پترا میں تے کچھ نہیں کیتا، انتظار کر۔ وہ ہر دفعہ جواب یہی دیتا۔ وہ کیا پیغام باپ دینا چاہتا تھا؟ کل تیری اولاد بھی جوان ہوگی
آج مجھ سے پوچھنے والے میں تیرے واسطے کیتا ہے، کل جب تیری اولاد تجھ سے پوچھے گی تو نے کیا کیا، اس زخم کا گھاؤ تب تجھے سمجھ میں آئے گا۔ تو لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا ہمیں اپنے والدین کا مؤدب بنا،